اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 22، صفحہ نمبر 623۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد، ابو جعفر، احمد بن ابی عبداللہ، ابی جوزہ، حسین بن علوان، عمرو بن خالد، زید بن علی، انہوں نے اپنے آباء کرام سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے ایک زنخے کو مسجد رسول میں دیکھا تو فرمایا، اے وہ شخص جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس مسجد سے نکل جا باہر۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہ ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، یہ ہر شے سے زیادہ نجس اور گندے ہیں۔ انہی اسناد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے مروی کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک زنخہ مسجد میں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ سلم نے اسے جواب دیا سلام کا، پھر آپ فوراً زمین پر منہ کے بل ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، میری امت کے لیے ایسے لوگوں کی طرح کے لوگ جس امت میں ہوں گے ان پر قبل قیامت عذاب نازل ہوگا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد برقی، محمد بن یحییٰ، حماد، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ سے قربان جاؤں، میرے اصحاب میں کچھ لوگ خصی یعنی جن کا اعلی تناسل کٹا ہوا ہوتا ہے، پاک دامن اور عبادت گزار ہیں مگر بہت بد مزاج ہیں، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ فرمایا، اس لیے کہ ان لوگوں کے نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، نہ انہوں نے کسی عورت سے ہم بستری کی ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ برقی نے اپنی اسناد کے ساتھ اس حدیث کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے مرد خصی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسے شخص کے متعلق سوال مت کرو جس کو نہ کوئی کسی مومن نے پیدا کیا، نہ وہ کسی مومن کو پیدا کرے گا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، عبداللہ بن جعفر، مسعدہ بن زیاد، حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام، حضرت اپنے آباء کرام علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک چور تمہیں چھوڑے رہیں تم بھی انہیں چھوڑے رہو، کیونکہ ان کے کتے بہت شدید اور ان کی چھین جھپٹ کمینگی ہوتی ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی، آپ نے فرمایا، مردان بن حکم کا بیان ہے کہ جب بصرہ میں ہم لوگوں نے شکست کھائی تو جن لوگوں نے ثبوت پیش کیے ان کے اموال ان کو واپس کر دیے، اور جن کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا ان سے حلف لے کے ان کے اموال واپس کیے گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، یہ سب مال غنیمت اور قیدی ہم لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ جب اکثر لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون شخص ام المومنین کو اپنے سہم میں لینے کے لیے تیار ہے؟ یہ سن کر لوگ اپنے مطالبے سے باز آئے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، محمد بن حسن صفار، معاویہ بن حکیم، ابن ابی عمیر، ابان بن عثمان، یحییٰ بن ابی العلا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی جنگ نہیں کرتے تھے جب تک سورج نہ ڈھل جائے، اور فرمایا کرتے تھے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، فتح و نصرت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے کہ یہ وقت رات سے زیادہ قریب ہے، اس طرح لوگ کم قتل ہوتے ہیں، فاتح کی واپسی ہوتی ہے، شکست خوردہ چھٹکارا پاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، ابن مغیرہ سکونی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، پھر ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب کے سامنے گروہ حروریہ یعنی خارجیوں کا ایک گروہ کا ذکر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے گروہ کے ساتھ امام عادل کے مقابلے کے لیے خروج کریں تو ان سے جنگ کرو، اگر یہ امام جابر کے خلاف خروج کریں تو تم ان سے جنگ نہ کرو، اس لیے کہ اس طرح ان لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع ملے گا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے دوست دار میں سے ایک شخص کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں آدمی جہاد کے لیے ایک تلوار اور ایک گھوڑا دے رہا ہے، تو اس کے پاس پہنچا، دونوں چیزیں اس سے لے لیں۔ پھر اپنے اصحاب سے ملا تو اسے ان لوگوں کو بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے جانا ناجائز ہے، یہ دونوں چیزیں واپس کراؤ۔ وہ گیا اور اس آدمی کو تلاش کیا، وہ نہ ملا، اسے بتایا گیا کہ وہ یہاں سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ سرحد پر لشکر کے پڑاؤ میں رہے، جنگ نہ کرے۔ عرض کیا جیسے قزوین، دیلم، اسقلان یا اس کے مانند کوئی اور؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا وہاں جہاد کرے؟ فرمایا نہیں، مگر اس وقت جب مسلمانوں کے بال بچوں پر کوئی آنچ آنے کا خوف ہو۔
تمہارا خیال ہے اگر بالفرض روم والے مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو ان کے پیچھا کرنا اس کے لیے مناسب ہے؟ راوی کا بیان ہے، آپ نے فرمایا لشکر کے پڑاؤ پر رہے مگر جنگ نہ کرے، اگر اسلام اور مسلمین کے لیے کوئی خطرہ ہو تو جنگ کرے، یہ جنگ اپنے لیے ہوگی، بادشاہ کے لیے نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا اور اگر وہاں دشمن پہنچ جائے جہاں لشکرگاہ میں اس کا قیام ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر اسلام کی دفاع کے لیے جنگ کرے، اگر ان لوگوں کے لیے جنگ نہ کرے، اس لیے کہ اگر اسلام ختم ہو گیا تو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، انہوں نے محمد بن حسین ابن محبوب ابراہیم جازی ابی بصیر، ایک مرتبہ ہم لوگوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے شیعوں کے دولت مندوں اور اغنیاء کے تذکرہ کیا تو ایسا معلوم ہے جیسے ہم لوگ سے ان دولت مندوں کے متعلق جو کچھ سنا آپ کو برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو محمد، جب کوئی مومن دولت مند ہو، رحم دل ہو، اپنے اصحاب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، جو کچھ وہ نیک کاموں میں صرف کرے گا تو اللہ اس کو اجر 2 مرتبہ دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وما اموالکم ولا اولادکم کم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون۔ یاد رکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں صلاحیت نہیں کہ تم لوگوں کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں، مگر جس نے ایمان قبول کیا، اچھے کام کیے، ان لوگوں کے لیے ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے، وہ لوگ بہشت کے جھروکوں میں سے اطمینان سے رہیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید ابن ابی عمیر، منصور بن یونس، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر میرا بندہ مومن اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ کرتا تو میں کافروں کے سروں پر سونے کی پگڑیاں پہنا دیتا۔ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد، پھر والد، پھر محمد بن احمد، موسیٰ بن عمر ابن سنان ابن ابی سعید کمات حمران، انہوں نے کہا، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اگر ایک شخص ایک نظریے میں تمہارے دانے جانب یعنی تمہارا ہم خیال ہو، پھر بدل کے تمہارے بائیں جانب یعنی تمہارا مخالف ہو جائے، اس سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہ کہو، نہ اس سے برات کا اظہار کرو تاکہ تم اس سے پھر وہی باتیں سنو جو تمہارے دائیں جانب رہتے ہوئے کہا کرتا تھا، اس لیے کہ انسانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لمحہ بھر میں اس طرح اور لمحہ بھر میں اس طرح، اور بندہ کبھی کبھی توفیق خیر بھی پا جاتا ہے۔ مولف کتاب فرماتے ہیں، یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی 2 راہوں کے درمیان، یعنی ایک خیر کی اور ایک شر کی راہ، اس لیے کہ اللہ کی انگلیاں نہیں، نہ وہ اپنی مخلوق کے مشابہ ہے، وہ اس سے کہیں بالاتر ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے محمد بن احمد سے، وہ اس حدیث کو اپنے اسناد کے ساتھ اب اوپر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی بندہ مومن کو زمین پر ایک درخت بھی مل جائے تو اللہ اس کے پاس ایسے شخص کو بھیج دیتا ہے جو اس سلسلے میں اس سے تنازع اور جھگڑا کرے، اس لیے کہ اللہ نے مومن کے لیے دولت باطل میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے محمد بن احمد، یعقوب بن یزید، محمد بن سنان، اس سے جس نے ان سے ان کا تذکرہ کیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن سے اس امر کا عہد لے لیا ہے کہ اس کی بات قبول نہ کی جائے، اس کا کہا سچ نہ سمجھا جائے، وہ اپنے دشمن سے انصاف نہیں پائے گا، اس کا غم و غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اچھی طرح ذلیل و رسوا نہ ہو، اس لیے کہ مومن کے منہ کو لگام دے دی گئی ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن محسیار اپنے بھائی سے، اور پھر احمد بن محمد، حماد بن عثمان، ابو بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج و چاند دونوں انتہائی خوبصورت بیلوں کی شکل میں حاضر بارگاہ الہی ہوں گے، تو ان کو ماں اور ان کی پرستش کرنے والوں کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کی پرستش کی جا رہی تھی اور وہ اس پر معترض نہیں ہوئے، راضی تھے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، نذر بن سعید، موسیٰ بن بکر، زرارہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے قول خدا، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103 کے متعلق فرمایا، کتابا موقوتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب تحریر کر دی گئی ہے۔ اگر اس کا مطلب وہ ہو جو لوگ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہلاکت و گناہ میں پڑ گئے۔
جبکہ انہوں نے نماز کو یہاں تک مؤخر کر دیا کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا اور غروب ہو گیا، اس لیے کہ اگر وہ غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتے تو وقت کے اندر ہوتا۔ عصر کی نماز اتنی طویل نہیں کہ پڑھتے پڑھتے آفتاب غروب ہو جائے۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ، علی بن حسن سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی، علی بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام، آپ سے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام اور ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ جس کے ساتھ چاہو اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ملائن الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیر ما ینسینک شیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان کے پاس سے ٹل جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں۔ اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ تمہارے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ جو چاہو کہو، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو اچھی بات کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، یا چپ رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے، اور تمہارے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ جو چاہو سن لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن لازماً باز پر رسولی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن احمد، احمد بن محمد سیاری، ان سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ بن مہران کوفی، حنان بن سدیر، انہوں نے اپنے والد، پھر ابی اسحاق لیثی، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ ایک صاحب بصیرت مومن جب تک اس کی معرفت حد تک پہنچ جائے اور کامل ہو جائے تو کیا وہ زنا کرتا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر وہ کیا شراب نوشی کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ان گناہان کبیرہ میں سے کوئی گناہ کبیرہ یا ان فواحش میں سے کوئی فحش کام کا مرتکب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اچھا تو پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ مومن گناہ گار اور لائق ملامت ہوا۔ میں نے عرض کیا ملامت شدہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس گناہ پر اس کی سرزنش اور تنبیہ کی جائے اس پہ کوئی الزام یا کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا سبحان اللہ، یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا، لواطہ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، گناہ کبیرہ نہیں کرتا، کسی فحش کام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے کام سے تعجب نہ کرو، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اس پر اس سے باس پرس کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ بندوں سے باس پرس کی جائے گی۔ پھر فرمایا اے ابراہیم تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ تم اور پوچھو، پوچھنے سے باز نہ ہو، اس میں شرم نہ کرو، اس لیے کہ ایسے علوم کی تعلیم کسی متکبر یا تعلیم حاصل کرنے سے شرمانے والے کو نہیں دی جاتی۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے شیعوں میں ایسے لوگوں کو پاتا ہوں جو شراب پیتے ہیں، رازدانی کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، لواطہ کرتے ہیں، سور کھاتے ہیں، بہت سے فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، نماز روزہ اور زکوٰۃ کو حقیر سمجھتے ہیں، اعزہ و اقربا سے قطع رحم کرتے ہیں، گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے تمہارے دل میں کھٹکتی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی بڑی ایک بات ہے۔ فرمایا اے ابو اسحاق وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کی دشمن اور ناسبیوں میں ایسے لوگوں کو بھی پاتا ہوں جو نماز بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، روزہ بھی زیادہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، پے در پہ حج عمرہ بھی بجا لاتے ہیں، جہاد کے بھی خواہش مند رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی ان کی مدد کرتے ہیں، شراب خوری و زنا و لواطہ اور دیگر فواحش سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے اور کیسے ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس کی وضاحت کو بیان فرمائیں، اس پر کوئی دلیل برہان ہے تو وہ بھی بتائیں، اس لیے کہ خدا کی قسم میں اکثر اسی فکر میں رہتا ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، میں تو اس کے سوچتے سوچتے تنگ آ گیا ہوں۔
راوی کا بیان ہے، یہ سب سن کر امام محمد باقر علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے ابراہیم، جو کچھ تم نے پوچھا ہے اس کا شافی جواب لے لو، یہ اللہ کے علم اور اسرار کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک پوشیدہ علم ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان گروہوں کا اعتقاد تم کیسا پاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو، آپ علیہ السلام کے شیعوں کو ایسا پاتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی ساری دنیا کا سونا چاندی دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ آپ علیہ السلام کی دوستی اور محبت ترک کر دے، آپ علیہ السلام کے اغیار کی محبت اور دوستی اختیار کر لے، تو ایسا نہیں کرے گا، خواہ اس کے ناک پر تلوار مار دی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ آپ علیہ السلام لوگوں کی محبت اور ولایت سے نہیں بھاگے گا۔ ناسبیوں کو ہم ایسا پاتے ہیں کہ باوجود یہ کہ بڑے روزے نماز والے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اگر ان کو مشرق و مغرب کے درمیان کا تمام سونا چاندی دیا جائے اور کہا جائے تم ان طاغوتوں کی محبت و موالات کو ترک کر کے اپنے لوگوں کو آپ لوگوں کی محبت اختیار کرو، وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اعتقاد پہ اڑے رہیں گے، خواہ اس کے ناک پر تلوار مار دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، وہ اپنے اعتقاد سے نہیں پھریں گے۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آپ حضرات کی منقبت اور آپ لوگوں کے فضائل سنتا ہے تو منہ بنا لیتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہوتی ہے، محض اس لیے کہ وہ آپ لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور اپنے طاغوتوں سے محبت رکھتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام پھر مسکرائے، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اسی جگہ تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ تسقی من عین آنیہ، عمل کرنے والے ناصبی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 3 سے 5۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان لوگوں نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ وائے ہو تم پر ابراہیم، کیا تمہیں نہیں معلوم اس کا سبب اور اس کا قصہ کیا ہے؟ لوگوں سے یہ بات پوشیدہ کیوں رکھی گئی ہے؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ہی اس کی تشریح اور دلائل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم اور قدیم ہے، اس نے اشیاء کو پیدا کیا مگر کسی شے سے پیدا نہیں کیا۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ نے اشیاء کو کسی شے سے پیدا کیا وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ شے جس سے تمام اشیاء خلق ہوئی ہیں وہ قدیم ٹھہرے گی اور اللہ تعالیٰ کی ازلیت و حقیقت میں شریک سمجھی جائے گی، اور وہ شے بھی ازلی ہو جائے گی، بلکہ اللہ نے تمام اشیاء کو بغیر کسی شے کے پیدا کیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے بلا کسی شے کے پیدا کیا ان میں سے ایک پاک و طیب زمین پیدا کی، اس میں شیریں پانی کے چشمے نکالے، اس پر ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت پیش کی تو اس نے قبول کیا۔ اس زمین پر پانی 7 دن تک پھیلا رہا، اس کے بعد وہ پانی سمٹ کر ایک جگہ تھم گیا، اس سے کچھ صاف مٹی لی، اس کو ائمہ طاہرین کی طینت کے لیے مخصوص کیا، اس کے بعد اس کے نیچے سے تلچھٹ غیر شفاف اور ثقیل مٹی لی، اس سے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا۔ اگر تم لوگوں کی طینت کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا جیسے کہ ہم لوگوں کی طینت کو اس پر چھوڑ دیا ہے تو ہم لوگ اور تم لوگ ایک ہی چیز ہوتے۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے ہم لوگوں کی طینت کے ساتھ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم، میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ایک شور زدہ گندی بدبودار زمین خلق کی، اس میں کھاری سڑا ہوا نمکین پانی ڈالا، اس پر ہم اہل بیت کی ولایت کو پیش کیا، اس نے قبول نہیں کیا، تو وہ پانی اس پر 7 دن تک بہتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمین کل کی کل اس میں ڈوب گئی۔ پھر وہ سارا پانی سمٹ کر ایک جگہ جمع ہوا، اس میں سے کچھ مٹی لی، اس سے دنیا کے سارے سرکش اور ان کے سردار پیدا کیے، پھر تم لوگوں کی اس ثقیل مٹی سے اس کو مخلوط کر دیا۔ اگر ان لوگوں کی طینت اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور تم لوگوں کی طینت اس کو سے نہ ملاتا، وہ لوگ نہ کلمہ شہادتین پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ حج کرتے، نہ لوگوں کی امانتیں ادا کرتے۔ ان لوگوں کی صورت تم لوگوں کی صورت سے مشابہ ہوتی، اور ایک مومن کے لیے بہت گراں ہے کہ وہ خود کو اپنے دشمن کی صورت کے مشابہ دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طینتوں کو کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کو ملایا، پھر پہلے اور دوسرے پانی کو ڈال کر خوب گھوندا، اس طرح ملایا جیسے چمڑے کی مالش کی جاتی ہے۔ پھر اس میں سے ایک مٹھی لی اور کہا یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیں پرواہ نہیں، اور دوسری مٹی اٹھائی اور کہا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیں پرواہ نہیں۔ پھر ان دونوں کو مخلوط کیا تو اس طرح سے مومن کی طینت کافر کی طینت سے مس ہوئی، کافر کی طینت مومن کی طینت سے مس ہوئی۔ اب جو تم ہمارے شیعوں میں زنا، لواطہ، ترک نماز، ترک صوم، ترک حج اور ترک جہاد اور خیانت اور یا گناہان کبیرہ دیکھتے ہو تو ناسبیوں کی طینت سے مس ہونے کا اثر ہے، اور وہ عنصر ہے جو ان سے مل گیا ہے، اس لیے کہ ناسبیت کی طینت
व अनसर गुनाह का इर्तिकाब और आलूदा फवाहिश व कबायर होना है। और तुम जो नास्तियों में पाबंदी, रोज़ा, नमाज, ज़कात, जहाद, नेकी की अक़साम देखते हो तो उनमें मोमिन की तैनत अनसर की वजह से है जो उसमें मखलूत हो गई। इसलिए मोमिन की तैनत की खासियत नेकी करना, खैर व खैरात करना, गुनाहों से इज्तनाब करना है। बस जब ये कुल के कुल अमाल अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैं आदिल हूँ, जोर नहीं करता, मुनसिफ हूँ, जुल्म नहीं करता, मैं हुक्म हूँ नाइंसाफ़ी की और किसी की जानिबदारी नहीं करूँगा, किसी पे ज़्यादती नहीं करूँगा। इन तमाम बुरे अमाल को जो मोमिन से सरसद हुए हैं नास्बियत की तीनत से मलहक कर दो। जितने नेक अमाल जो नास्बियों ने किए हैं वो सब तीनत मोमिन से मलहक कर दो। इन सबको उनकी तरफ पलटा दो, इसलिए कि मैं अल्लाह हूँ, नहीं है कोई अल्लाह मेरे सिवा। मैं हर पोशीदा और छुपी हुई बात का जानने वाला हूँ। मैं अपने बंदों के दिलों के भेद का जानने वाला हूँ। मैं जुल्म व ज़्यादती नहीं करता और खल्क़त से पहले मैंने जिसको पहचान लिया उसी पर इल्ज़ाम रखता हूँ। इसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्राहिम, इस आयत को पढ़ो। मैंने अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद रसूल सल्लम किस आयत को? आपने फरमाया, कुरान की इस आयत को कि क़ाला मुआज़ल्लाह इन्ना ख़ज़ाला इल्ला मिन वजदना मताअना इंदहु अन्ना इज़ल ज़ालिमून। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, माज़अल्लाह, ये क्यों कर हो सकता है कि हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई उसे छोड़कर दूसरे को पकड़ लें। अगर ऐसा करेंगे तो ज़ालिम करार पाएंगे। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 79। उसका ज़ाहिरी मतलब तो वही है जो तुम समझते हो, मगर खुदा की कसम उसका बातिनी मतलब बेईनिया यही है। ए इब्राहिम, कुरान का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन, एक मुहकम होता है, एक मुतशाबा, और एक नासिख होता है, एक मनसूख। फिर फरमाया, अच्छा इब्राहिम, एक बात बताओ, जब आफ़ताब ताले होता है उसकी शुआएँ मसावी दुनिया में फैलती हैं, तो क्या ये शुआएँ आफ़ताब के कुर्स से जुदा होती हैं? मैंने अर्ज़ किया, तुलू होते वक्त तो जुदा होती हैं। आपने फरमाया, क्या ऐसा नहीं कि जब आफ़ताब गुरूब होने लगता है तो वो शुआ का रस आफ़ताब की तरफ समटती है ताकि उसकी तरफ पलट जाए? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, बस इसी तरह हर शय अपने सनख और अपने जौहर और अपने असल की तरफ पलटती है। जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला नासिब की सनख व तैनत माँ उसके शकल वजह व बोझ के मोमिन से निकाल लेगा, उसे नासिब से मलहक कर देगा। मोमिन की सनख व तैनत माँ तमाम हसनात व अफ़वाब खैर व इज्तिहाद के नासिब से निकाल कर मोमिन से मलहक कर देगा। क्या तुम इसको जुल्म व ज़्यादती समझते हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, इसी का नाम क़ज़ा व फ़ैसला है और हुक्म क़तई और बैन अदल है। अल्लाह जो करता है उससे पूछा नहीं जाएगा, बंदों से पूछा जाएगा। ए इब्राहिम, यही हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, तुम शक करने वालों में से ना हो जाना। ये मलकूत का हुक्म है। मैंने अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद रसूल, हुक्म मलकूत क्या है? फरमाया, खुदा का हुक्म, उसके अंबिया का हुक्म। हज़रत खिज़र व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो। जब उन्होंने उनकी सोहबत इख्तियार की तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकोगे। उस पर किस तरह से सब्र कर सकते हो जो तुम्हारे अहाते इल्म में ना हो? ए इब्राहिम, इसे समझो, अकल में लाओ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर इतराज़ किया, उनके अफ़ाल को दुरुस्त ना समझा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मैंने ये सब कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, बल्कि खुदा के हुक्म से किया है। ए इब्राहिम, तुम पर वाये हो कुरान की तिलावत की जाती है जो तवातर के साथ अल्लाह के अहकाम हम तक पहुँचाता है। जो उसमें से सिर्फ एक को रद्द कर देगा और वो काफर और मुशरिक हो जाएगा कि उसने अल्लाह के फरमान को रद्द किया है। लेसी का बयान है कि मैं 40 साल से इन आयात को पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज के सिवा कभी ना समझा था। मैंने अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद रसूल सल्लम, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के अमाल नेक आप अलैहिस्सलाम के शियों को अता कर दिए जाएंगे और आप अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन के गुनाह आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के ज़िम्मे कर दिए जाएंगे। आपने फरमाया, हाँ, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है। वो दानों को शगाफ्ता करने वाला, हर ज़ी रूह को पालने वाला है और ज़मीन और आसमान का खालिक है। मैंने तुम्हें हक बात बताई, सच के सिवा कुछ नहीं बताया। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया है, ना अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करता है। और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब कुरान में मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया, क्या बयानिया यही कुरान में मौजूद है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये बात कुरान में 30 से ज़्यादा मुकामात पर मज़कूर है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो आयत पढ़ के सुनाऊँ? मैंने कहा, जी फ़र्ज़ंद रसूल। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा सुन, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग काफिर हो गए उन लोगों से कहा, वो जो लोग ईमान लाए कि हमारे रास्ते की पैरवी करो, हम ज़रूर तुम्हारी ख़ताओं को अपने ज़िम्मे ले लेंगे, हालांकि वो उनकी ख़ताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं। यकीनन वो झूठे हैं, अपने बोझ तो ज़रूर उठाएंगे, अपने बोझ के साथ कई और बोझ भी। सूरह अनकबूत आयत नंबर 12-13। ए इब्राहिम, मज़ीद को याद पढ़ूँ? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ फ़र्ज़ंद रसूल सल्लम। तो आपने आयत पढ़ी
کہ تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کے بوجھ بھی انہیں اٹھانے پڑیں گے۔ ذرا دیکھو یہ لوگ کیسا برا بوجھ اپنے پر لاتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 25۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ مزید کوئی آیت بتاؤں؟ آپ نے عرض کیا جی ہاں، میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، البتہ ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ سے نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ تو اللہ ہمارے شیعوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو گناہوں سے بدل دے گا۔ میں خدائے ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی اس کا عدل اور انصاف ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی پس پشت نہیں ڈال سکتا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تم سے دونوں تینتوں کے مخلوط ہونے کی بات کو قرآن سے بیان کروں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے فرزند رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے ابراہیم یہ آیت پڑھو کہ جو لوگ گناہان صغیرہ کے سوا گناہان کبیرہ سے اور بے حیائیوں کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہی تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی طیب مٹی اور سڑی ہوئی مٹی۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ یعنی طیب مٹی اور سڑی ہوئی اور بدبودار مٹی سے تو تم لوگ تکبر سے اور اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتایا کرو، جو پرہیزگار ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی تم میں سے کثرت نماز و روزہ اور زکوٰۃ عبادت پہ فخر نہ کرے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگوں میں کون پرہیزگار ہے، اس لیے کہ یہ مخلوط ہو جانے کی وجہ سے۔ کیا تمہیں کچھ اور سنا ہو یا ابراہیم؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے فرزند رسول۔ تو آپ نے یہ آیت سنائی کہ جس طرح اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے۔ اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی، ایک فریق پر گمراہی سوار ہوگی، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو سرپرست بنا لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29 اور 30۔ یعنی ائمہ حق کو چھوڑ کر ائمہ ظلم و جور کو اپنا سرپرست بنایا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30۔ اے بساک میری اس حدیث کو یاد کر لو، اس لیے کہ ہم لوگوں کی بہت روشن احادیث میں سے یہ ہم لوگوں کی سربستہ اسرار اور پوشیدہ خزانوں میں سے ہے۔ اچھا اب واپس جاؤ اور سوائے بابصیرت مومن کے کسی اور کو اسرار سے آگاہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو شہرت دی تو تمہاری جان اور تمہارا مال، تمہارے بچے سب مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کہ علل الشرائع جز دوم کا ترجمہ تمام ہوا۔ سید حسن امداد ممتاز الفاضل غازی پوری 28 شوال 1412 ہجری شب جمعہ بمطابق 1 مئی 1992 بوقت 11 بجے شب۔ یہاں کتاب علل الشرائع جلد دوم تمام ہوتی ہے۔